بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے انصافی نہیں ہوئی سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی شداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے کہ جسے غداری کے جرم میں سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا، ڈرتا، ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے اس سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ تاہم میرے عزیز دوست بہاؤالدین شداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرا لو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر، جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے، اس نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس سے کہا، میں تمہارے چہرے پر تفکر اور تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے۔ مجھے شوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرما جائیے، ناظم شہر نے کہا۔ جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خاوندوں کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق دشمن کے ساتھ نہ ہو۔ ہماری زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کر دو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گنہگار خاوندوں سے نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔ تمام اخراجات بیت المال سے لو۔ غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرطے کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو۔ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے۔ سلطان ایوبی کو واپسی کی جلدی تھی۔ اس سے فکر یہ تھی کہ اس کی غیر حاضری میں صلیبی کوئی جنگی کارروائی نہ کر دیں۔ نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک تو وہاں یعنی شوبک اور کرک کے علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ قاہرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی، لیکن ان دونوں فوجوں کو اس علاقے سے روشناس کرانا تھا۔ اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے بھائی تقی الدین، علی بن سفیان، اس کے نائب حسن بن عبداللہ، کوتوال غیاث بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلایا۔ وہ زیادہ تر ہدایات تقی الدین کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی فوج کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطان ایوبی کے اپنے تھے۔ تقی الدین، سلطان ایوبی نے اپنے بھائی سے کہا، آج اسے دل سے نکال دو کہ تم میرے بھائی ہو۔ نااہلی، بددیانتی، کوتاہی، غداری یا سازش اور بے انصافی کا ارتکاب کرو گے تو اسی سزا کے مستحق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کے قانون میں درج ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، تقی الدین نے کہا، اور ان خطرات سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو درپیش ہیں۔ صرف مصر کو نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ خطرات سلطنت اسلامیہ کو درپیش ہیں اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توسیع کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی خطہ جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں، وہ خدائے عز و جل کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاسبان اور امین ہو۔ اس مٹی کا ذرہ ذرہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی مٹی بھی جب اپنے کام میں لانا چاہو
تو سوچ لو کہ تم کسی دوسرے انسان کا حق تو نہیں مار رہے، خدا کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ میری باتیں غور سے سن لو تقی الدین۔ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں غداروں اور سازش پسندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی قوم نے اتنے غدار پیدا نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جنگ و جدل کی قابل فخر تاریخ ہے، غداری کی بھی تاریخ بن گئی ہے، اور اپنی قوم کے خلاف سازش کرنا ہماری روایت بن گئی ہے۔ علی بن سفیان سے پوچھو تقی، ہمارے وہ جاسوس جو صلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ صلیبی حکمران، مذہبی پیشوا اور دانشور اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لالچ میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ الٹ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اجلاس کے شرکا پر نگاہ دوڑائی اور کہا، ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صلیبیوں نے اپنے جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمان کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمان خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک خلیفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سازشیں کی کہ اسلام کے دشمنوں تک سے درپردہ مدد لی، اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آ گئی اس نے ہر اس قائد کو قتل کرایا جس سے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوا۔ قومی وقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی اقتدار رہ گیا۔ پھر تحفظ اسی کا ہوتا رہا۔ سلطنت کی توسیع ختم ہوئی، پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا، اور پھر سلطنت سکڑنے لگی۔ صلیبی ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہیں کہ ہم لوگ ذاتی اقتدار کے تحفظ اور استحکام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ تقی الدین اور میرے رفیقوں، میں جب ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں کی بھرمار اور سازشوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخ کی تحریروں کے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لکھیں گے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناک چنے چبوا دیے ہیں، مگر در پردہ وہ دشمن کو دوست بنائے رکھیں گے، اپنی شکستوں پر پردے ڈالے رکھیں گے۔ سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساختہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر تھوپیں گے۔ مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جس کے پاس صرف نعرہ دے جائے گا اسلام زندہ باد۔ وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوگی۔ اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علم بردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اور اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ دریا اور سمندر پھلانگ گے، انہیں کڑکتی بجلیاں، آندھیاں اور اولوں کے طوفان بھی نہ روک سکے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے۔ وہ بھوکے لڑے، پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہو گئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی اور دشمن کا بھی۔ پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، لڑکیوں کے ناچ ہوتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیغزنوں کی پجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے ان مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زناکاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم اور وہ کمسن اور خوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کے شفقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کے حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔